دیکھیں قربانی مالدار شخص پر واجب ہے، گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے، بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریبی ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے، ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے، صرف غریب نہیں تھے، بہت زیادہ مسکین تھے، تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے یہ، تو غریب لوگ بھی قرضے لے لے کے اور مشکل میں پڑ کے پھر قربانی کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی۔ لیکن صحیح حدیث سے ہمیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اس نے نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ وہ مسئلہ اختلافی ہے، اسلاف میں اختلاف تھا، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات، عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ یہ بھی مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے۔ بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہوگی، اور دلیل یہی ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کے پاس بھی گنجائش تھی قربانی کرنے کی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں، کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز اور جو آج کل یوٹیوب پہ مناظرے بازی کے چیلنج ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے؟ تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے، صاحب نصاب پہ لازم ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو۔ اور چوتھی چیز ہے یعنی سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں جو پورے سال استعمال میں نہ ہو، جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں، پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں، بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا، تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے۔ تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے، مائنس کرے، اور جو ضروری خرچے ہیں جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے، گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے، تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اور قرضہ نہیں ہے اگر، اور گھر کا راشن بھی خواتین نے نہیں ڈالنا ہوتا، وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین پہ قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے، مردوں پہ کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمے کوئی خرچے ڈالے نہیں ہیں، مردوں کے ذمے تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے،
شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی. پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے. شوہر بیگم کو فون کر دے، بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو اطلاع دے دے گا تو یہ اطلاع بھی کافی ہے. اب ہم مزید بھی کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں. گائے میں کیا 7 افراد کی شرکت لازمی ہے؟ دیکھیں، گائے ہو یا اونٹ، اس میں 7 افراد کی شرکت لازمی نہیں ہے. 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہے. یعنی ایک گائے میں 7 افراد سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے. 7 افراد ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی پوری ایک گائے اپنی طرف سے کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کے آدھی گائے بھی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اب لوگ اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جب ایک گائے میں حصہ لیتے ہیں تو ایک 4 حصے لے رہا ہوتا ہے، ایک 3 حصے لے رہا ہوتا ہے. یہ بھی جائز ہے، لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 آدمی مل کے ایک گائے کر رہے ہیں تو آدھی گائے ایک کی، آدھی گائے دوسرے کی، ایسے کر لیں. اب 3 آدمی اگر گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک کو 3 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، ایک کو 2 حصے دے دو، اس طرح کر کے گھما رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں، برابر ہو جائیں، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی، 1/3 اس کی. تو اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں. جانور کی کوئی بھی چیز، چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھال ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید کا وقت ہونا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. اب سعودی عرب میں بقرعید 1 دن پہلے ہے، آپ کے ہاں بقرعید 1 دن بعد ہے. آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی تو یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی. یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی 1 دن پہلے تو یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے، تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن ہو. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قربانی کسی سے رہ گئی، اس پہ لازم تھی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا. اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. یعنی ایک درمیانے درجے کے جانور، بکرا، بکر یا دمبا وغیرہ، تو اس کے ایک درمیانے درجے کے جانور کی قیمت غریب پہ صدقہ کر دے. اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا نہیں کر سکتا، صدقہ کرنی پڑے گی قیمت اس کو. اچھا، قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام. دیکھیں، قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن، اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، یعنی اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے. اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے، تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے. تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ غلط بات ہے، ایک بے مروت، یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ. تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا، تو اس کو غصہ آئے گا نا. تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب نے حدیث میں آتا ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے، لہذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے. کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے، صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے۔ اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے، تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی۔ اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے، حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں، یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا زبردست ایک وہ بن گئی تھی، وہ تو ایک بڑی اچھی سا ایک کارپٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے۔ تو ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں۔